رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار. رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار لوگ، میں قدوں میں سیرت ابوبکر پہ نقطہ چین. محترم سامعین، کچھ دن پہلے ایک خاتون سپریم کورٹ کی وکیل ہیں اور سپریم کورٹ بار کے بڑے عہدے پر بھی فائز ہیں. انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ لائیو شو کے اندر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھائی. یہاں میں جو گفتگو کرنے لگا ہوں، میری اس گفتگو میں کہیں بھی یہ بات نہیں ہے کہ میں کوئی ایسی دلیل دوں جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے، کیونکہ ان کے حق پہ ہونے کے لیے میری دلیل وقت نہیں رکھتی. میری کیا حیثیت؟ وہ حق پہ تھے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اس دنیا میں کسی کا محمد پہ احسان ہے تو وہ ابوبکر کا ہے. باقی سب کے احسان اللہ کے نبی اس دنیا میں اتار کے گئے. کون سے ابوبکر؟ جو مردوں میں پہلا مسلمان، جو نبی کے بعد پہلا خلیفہ، جو نبی کے مصلح کا وارث، جو نبی کے روزے میں نبی کے ساتھ لیٹا ہوا، وہ جس کی عزت و احترام اور تکریم میں فرشتے بادب کھڑے ہیں، جس کی محبت کے چرچے آسمانوں پہ ہیں، جو غار میں نبی کا ساتھی، جو ہر دکھ درد میں نبی کا ساتھی، جو ہجرت میں نبی کا ساتھی، جو ہر غم میں نبی کا ساتھی، جس کی بیٹی نبی کے گھر میں، جس کی محبت نبی کے دل میں کیسے اس کے بارے میں کوئی دلیل دے سکتا ہوں؟ ابوبکر تو چمکتا دمکتا ایک سورج ہے جس کی توقیر، جس کی عزت اور آبرو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اب بارہا چاند کی طرف منہ کر کے تھوکیں، کچھ فرق نہیں پڑتا چاند کی شان میں، کیونکہ وہ تھوک پلٹ کے آپ کے چہرے پر گر رہا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو تجارت کے لیے بازار میں گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تجارت سے روکا کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ تجارت کریں، آپ کو ریاستی امور دیکھنے ہیں. اشورہ بیٹھی کہ اب خلیفہ کا وظیفہ کیا ہوگا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا وظیفہ وہ ہوگا جو ایک مزدور کا وظیفہ ہے. ایک حسین سی آواز کانوں میں پڑی کہ مزدور کی تنخواہ میں گزارا کیسے ہوگا. فرمایا کہ اگر میرا گزارا مزدور کی تنخواہ میں نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا، خلیفہ کی تنخواہ نہیں بڑھاؤں گا. یہ تھے ابوبکر. اور بات آئی باغ فدق پہ. یاد رکھیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور کے گھر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور کے گھر میں، اور شرعی اصولوں کے تحت چوتھا حصہ اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کی جائیداد کا چوتھا حصہ بیوی کو دیا جاتا ہے. مجھے بتائیے، یا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو حصہ دے دیا، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو حصہ دے دیا اور حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا، تو تب تو آپ سوال اٹھا سکتے ہیں. جب کسی کو نہیں دیا تو پھر یاد رکھیے یہ اس حدیث کا مصداق ٹھہرے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مال و زر نبی کی وراثت نہیں ہوتی. نبی کی وراثت تو علم ہے اور علماء نبی کے وارث ہیں. تو مجھے بتائیے، یہ آج کے متضادے اٹھ کے صحابہ کی ذات پہ انگلی اٹھائیں اور ان کی زبان کو لگام نہ دی جائے. میں ہرگز نہیں کہتا ان کو ٹی وی چینل سے بند کر دیا جائے، میں ہرگز یہ بھی نہیں کہتا کہ ان کو گستاخی سے روک لیا جائے. میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کل کو محسن نقوی کی طرح کسی چوک چوراہے پر یا کسی مارکیٹ کے اندر ان کی پڑی ہوئی لاش ملے تو یہ مت کہنا کہ کسی دہشت گرد نے مار دیا. تب اتنی حیثیت ضرور رکھنا کہ ہم ان کی زبان کو لگام نہیں دے سکے، اور جن کے پاس طاقت تھی ہم ان کے ہاتھ کو بھی لگام نہیں دے سکے. یاد رکھیے، ملک کے اندر ہونے والے فسادات کے پیچھے ہمیشہ ایسے چند بیانات ہی ہوا کرتے ہیں جو کہ فرقہ وارانہ لڑائیوں کا موجب بنتے ہیں. اور ہمارے ملک میں تو اس کی تاریخ بڑی پڑی ہے. آپ کو بارہا امام باڑوں پہ حملے، ہزارہ کمیونٹی پہ حملے، ہزاروں شیعہ کمیونٹی کے لوگوں کی اموات، یہ سبق کیوں نہیں دیتی کہ باز آ جاؤ؟ صحابہ کی گستاخی اس ملک میں نہیں چل سکتی. اور دنیا میں تو اب لڑائی ہی صرف شیعہ سنی ہے. اب کسی ملک کو اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس لیے میری گزارش ہے ریاستی اداروں سے کہ اگر ملک کے امن کو آپ نے قائم رکھنا ہے تو خدا را ایسی گندی اور نجس زبانوں کو لگام دو، ورنہ لگام دینے والے تو معاشرے میں بہت بیٹھے ہیں، مگر تب پھر اس کی زد میں بہت سارے آئیں گے اور ملک کا امن خراب ہوگا. برائے مہربانی پیمرا بھی ہوش کے راخوں لے اور حکومتی سیکیورٹی ادارے خاص طور پہ ایسی زبانوں کو لگام دیں کہ ملک کے اندر اس کمیونٹی کو تحفظ رہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں ہجرت کرنے پر مجبور ہونا پڑے.